السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے پر اپنے بندے کو کیا دیتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کس طریقے سے عذاب دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، تمام حکام اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفے کے طور پر عنایت فرمائی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز ہر مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست بات کی ہے، اسی طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دوسرے احکام وقتی اور شخصی ہے، لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مردوں اور عورتوں پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے براہ راست لینے والے بنیں گے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ پیارے دوستو، چلیے ویڈیو کے اہم رخ کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے پر اپنے بندے کو کیا دیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے۔ جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہے کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوک کے مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک نہ پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی طرح کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہے، ممکن ہے 15واں بھولنے سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 طرح کی سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔